ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ حیران کن تاریخی حقائق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ عیسائیت، اسلام اور ہندو دھرم دنیا کے بڑے مذاہب میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آج کا سوال انتہائی دلچسپ اور اہم ہے۔ کیا ہندو بھی کسی نبی کی امت تھے؟ کیا برصغیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے تھے؟ اور کیا ہندو مذہب کی قدیم تعلیمات میں کبھی توحید یعنی ایک اللہ کا تصور موجود تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر صدیوں سے علماء، مورخین اور محققین گفتگو کرتے آئے ہیں۔ آئیے آج اسی موضوع کو تاریخی اور اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہندو مذہب کا کوئی ایک متفقہ بانی یا ایک مخصوص آغاز نہیں ملتا۔ جدید محققین کے مطابق ہندو روایات ہزاروں سال کے دوران مختلف مذہبی، ثقافتی اور فلسفیانہ روایات کے امتزاج سے تشکیل پاتی رہی ہیں۔ قدیم ہندوستان میں وادی سندھ کی تہذیب ایک عظیم تہذیب تھی۔ یہاں سے مختلف موریں، مجسمے اور مذہبی علامات دریافت ہوئی ہیں۔ بعض محققین نے ان میں سے ایسی علامتیں بھی دیکھی ہیں جنہیں بعد کی ہندو روایات سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد برصغیر میں ویدک دور آیا، جس میں ویدوں کی روایات پروان چڑھیں۔ اس دور میں قدرت کے مختلف مظاہر جیسے آگ، بارش، سورج اور آسمان سے متعلق دیوتاؤں کا تصور بھی ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، تو کیا برصغیر کے لوگوں کے درمیان بھی کوئی نبی آیا ہوگا؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما آیا ہے۔ اس لیے اسلامی عقیدے کی روشنی میں یہ بات ممکن ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے انبیاء آئے ہوں جن کے نام قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں بتائے گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم احتیاط ضروری ہے۔ قرآن یا صحیح احادیث میں کسی مخصوص ہندو شخصیت مثلاً برہمیا، کرسچن کو نبی قرار نہیں دیا گیا۔ بعض مسلمان علماء اور محققین یہ امکان ضرور بیان کیا ہے کہ برصغیر میں آنے والی بعض قدیم مذہبی شخصیات شاید اصل میں اللہ کے نیک بندے یا انبیاء میں سے ہوں، لیکن اس بارے میں قطعی اور یقینی فیصلہ کرنا بالکل درست نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندو مذہبی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور تلقی اوتار دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اس حوالے سے بھی مختلف کتابیں اور تحقیقات موجود ہیں، لیکن ان دعووں کی تشریحات پر اہل علم میں اتفاق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں انہیں یقینی اسلامی عقیدہ قرار دینے کی بجائے ایک تحقیقی اور احتمالی رائے کے طور پر بیان کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف۔ ہندو مذہب کی قدیم کتابوں میں خدا کے بارے میں بعض ایسے تصورات ملتے ہیں جن میں ایک اعلیٰ ترین حقیقت یا ایک برتر ذات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مسلم محققین نے ان روایات میں توحید کی قدیم اثرات تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہندو مذہبی روایات میں مختلف دیوتاؤں، اوتاروں، عبادات اور فلسفیانہ نظریات
کا ایک وسیع نظام پیدا ہوا ہے۔ یہاں سے ہمارے سامنے ایک بنیادی اسلامی تصور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہمیشہ اپنی عبادات کی دعوت دی ہے۔ اسلام کے مطابق تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی بنیادی پیغام رہا۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس لیے اگر برصغیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آیا ہوگا تو اس کی بنیادی دعوت بھی توحید ہی رہی ہوگی۔ یہاں ایک اور اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے، پھر شرک اور بت پرستی کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان جب اللہ تعالیٰ کی اصل تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہی چیزیں رفتہ رفتہ عبادت کا مرکز بن سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اور مذہبی شخصیات کے ناموں سے وابستہ بت بنا لیے تھے۔ یعنی تاریخ میں شرک کا ایک راستہ یہ بھی رہا کہ نیک لوگوں کی یاد کو عبادت کی شکل دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ایک واضح اصول دیا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، خدا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، خدا نہیں۔ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طرح اگر برصغیر کی کوئی قدیم شخصیت واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی تو وہ بھی اللہ کی بندگی اور توحید کی دعوت دینے والی شخصیت ہی ہوگی، نہ کہ خود خدا۔ اب آتے ہیں ہندو مذہب کے ایک اور اہم نظریے یعنی اوتار کی طرف۔ ہندو روایات میں بعض شخصیات کو خدا کا اوتار سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اس تصور کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول نہیں کرتا اور نہ ہی انسان کا جسم اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں۔ اسی لیے اسلام نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی انسان، جانور، مجسمے یا مادی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ پھر سوال آتا ہے کہ کیا ہندو مذہب کی تمام موجودہ تعلیمات وہی ہیں جو ابتدا میں تھیں؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں۔ ہندو مذہب ایک بہت وسیع اور متنوع مذہبی روایت ہے۔ اس میں مختلف مکاتب فکر، فلسفے اور عقائد پائے جاتے ہیں کہ تمام ہندو ایک جیسے عقائد نہیں رکھتے۔ اس لیے کسی پورے مذہب کے ہر پیروکار کے بارے میں ایک ہی حکم لگانا بالکل درست نہیں ہے۔ ہمیں مذہبی اختلاف کے باوجود انصاف اور اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اختلاف عقیدہ اپنی جگہ، لیکن ظالم، زیادتی اور ناانصافی درست نہیں ہے۔ اب ایک اور بنیادی فرق دیکھیں۔ ہندو مذہبی روایات میں آوگون یا دوبارہ جنم کا تصور پایا جاتا ہے، یہ جس کے مطابق انسان کی روح مختلف زندگیوں میں دوبارہ جنم لے سکتی ہے۔ اسلام اس نظریے کو قبول نہیں کرتا۔ ابھی انسان کو دنیا میں ایک زندگی دی گئی ہے، موت کے بعد برزخ ہے، پھر قیامت قائم ہوگی اور
انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اسلامی تصور انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ ہماری موجودہ زندگی انتہائی قیمتی ہے اور ہمارے اعمال کا ایک دن حساب ہوگا۔ معزز دوستو، اب اصل سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ سچ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کسی مخصوص ہندو نبی کا نام نہیں بتایا گیا۔ ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر نبی تھے، کرشن نبی تھے یا کوئی اور شخصیت نبی تھے۔ ہاں، قرآن کے عمومی اصول کی بنیاد پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اقوام کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہوگا۔ ممکن ہے کہ برصغیر میں بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے ہوں، لیکن ان کے نام اور ان کی اصل تعلیمات تاریخ کے دھندلاکھوں میں گم ہو گئی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں تحقیق اور عقیدے کے درمیان فرق سمجھنا چاہیے۔ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے عقیدہ سمجھنا چاہیے۔ جو بات تاریخی تحقیق یا کسی عالم کی رائے ہو اسے اسی حیثیت سے بیان کریں۔ یہی انصاف کا تقاضا کہتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، اسلام ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ دوسرے مذاہب کی غلطیاں تلاش کرو، بلکہ اسلام ہمیں اپنے کردار اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا ہے۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ اس لیے اگر ہم حق کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں علم، حکمت، اخلاق اور انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ برصغیر کے قدیم لوگوں تک بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچی ہو۔ ممکن ہے کہ ان کے درمیان ایسے نیک لوگ یا انبیاء کرام آئے ہوں جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یقینی حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور آخرت کا جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمیں تعصب، نفرت اور جھوٹے دعووں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے ایمان، اخلاق اور عمل کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ تاریخی مذاہب اور اسلام کے بارے میں جذبات کے بجائے علم اور تحقیق کے ساتھ سوچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔